الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محبوبوں کو دوستوں، آج اس سے میرا تمہارا جمع ہونا ساڑھے حافظ خان محمد مرحوم کی شیرہ اور یمین مرحوم کی اہلیہ تعزیت اور اشارہ ثواب واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایمان والا دنیا تو چلا جاتا ہے لیکن ان دی نیکیاں دا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے. پچھوں ایمان والوں کے واسطے دعا کرن، اصالے ثواب کرن، ان کے واسطے خرچ کرن، اس میں فائدہ دیتا ہے. حدیث شریف میں چاہتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی، اگر میں صدقہ کرا تو انہیں فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا کہ ضرور فائدہ ہوئے گا. انہوں نے کہا کہ میرے کو اس وقت سب تو قیمتی چیز ایک باغ ہے جی تھوڑی مسجد نبی کے سامنے، میں یہ باغ اپنی والدہ کے واسطے اللہ کے راستے وقف کرنا. پیغمبر سلام نے اس باغ کو قبول فرمایا اور آج یہ باغ مسجد نبی کا حصہ ہے جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں اور ایک ایک نماز سے 50,000 کا ثواب کماتے ہیں. میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایمان والا چلا گیا لیکن کچھ ایسی چیزیں پیچھے ہیں جو اس روز سے فائدہ پہنچا گیا. خود بھی کرتے جاوے، نیک اولاد چھل گیا، نیک اولاد دعا کر دی اپنے والدین واسطے. اس نیک اولاد کی ہر نیکی کے اندر والدین کا حصہ ہے. علم چھڑ گیا، طالب علم چھڑ گیا، علم پڑھا گیا. جدوں تک پڑھتے پڑھاتے رہن گے اگے طالب علم ہوں شاگرد
اندر قبر اندر ثواب انہوں پہنچتا ہے. کوئی صدقہ جاریہ چھڑ گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کوئی کتاب تصنیف کر گیا، جب تک وہ مسجد قائم ہے، مدرسہ قائم ہے، اس کو ثواب ملتا رہے. یہ تو وہ کام نے جڑا وہ آپ چھڑ گیا، نیک اولاد چھڑ گیا. اس لیے سب تو بڑا صدقہ جاریہ انسان کی اولاد کا نیک ہونا ہے، جن دے والے آپ توجہ نہیں کرتے. یہ پہلے نمبر کا صدقہ جاریہ ہے کہ بچے نیک ہو بن، نمازی پرہیزی ہو بن. نیک ہوں تو مراد ہے کہ 5 ٹائم سے نمازی ہو بن، کسی غلط علت سے غلط اندر چلا پایا ہو بن. یہ نیکی ہے. انہوں نے دین پڑھایا ہوئے، اور نہیں تو کم از کم قرآن مجید اچھی طرح پڑھے ہو من، تاکہ اپنے ماں باپ بات سے کچھ اصال ثواب کر سکیں. ایسی جاہل اولاد چھڑ کے جانا کہ جنہوں نے آج ابے کے جنازے کی دعا بھی نہ آدھی ہوگی، کی فائدہ دے کہ من دسا نا. یہ تو پکڑنا ذریعہ ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا، وہ تحصیلدار آیا. انہوں نے کہا جی میں ایک رسالے ایک کسی کا خواب پڑھا ہے کہ میں آدھا پتر لیا ہے، میں تحصیلدار ہوں. تحصیلدار اس زمانے کے اندر آج تو 50-60 سال پہلے سمجھو تو تھا، تحصیلدار کی بڑی پوزیشن ہوں آئی، ہوں بھی بڑی، ادو تو ہو تکڑے ہے افسر بندہ. آدھا پتر لیا کہ جی میں خواب پڑھا ہے کسی رسالے میں کسی بندے کا، ایک نیک آدمی کا تہجد گزار بندے کا پڑھا ہے. میں تو ڈر گیا، آدھا بچہ لایا اس واسطے کہ یہ تصا حافظ عالم بنا دیں. خواب کیا ہے کہ ایک نیک آدمی تہجد گزار، وہ بھی سرکاری پہلے افسر آیا، پھر نیک، پھر اللہ اللہ کرنے لگ گیا. 2 اندر پتر ہے، 2 دھیاں ہیں، 4 انگریزی تعلیم دلائی، 4 افسر لگ گئے. دھیاں بھی افسر لگ گئی ہیں، پتر بھی افسر لگ گئے. انہیں بھی خواب دیکھنا پیا ہے. میدان معاشر ہے، اللہ کے دربار جن کی حاضری ہو گئی. ہاں جی پیش کرو بھائی نامہ عمل کا. یہ نیک آدمی ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، مسجد بڑا ٹائم دیتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ فرمایا تو بس ٹھیک ہے، ان کا نامہ عمل تو بہت اچھا ہے، ان کے واسطے جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں. حالے فیصلہ ہون لگا ہے کہ ان کے 4 پتر دیاں اللہ دربار پیش ہو گئے. اللہ نے ساری عرض ہی سنو، کی گل ہے، اللہ آپ کا نیک آیا، سانو انگریزی تعلیم سے لایا، نہ سانو قرآن پڑھایا، نہ سانو اچھی مت دیتی، نہ دین والے دے متھے نہیں لایا، ساری زندگیاں خراب ہو گیا، نہ سانو نماز کا پتہ نہ روزے کا. آپ تو جنت سے جانا پیا ہے، تو سانو انہیں جنت جان واسطے کوشش نہیں کی، لہٰذا سارے ابے نو جنت چ نہ بھیجا جائے، سارے نال جہنم میں بھیجا جائے. میں گل سنی تک کھل گئی اس آدمی کی. اس نے آدھے بزرگوں نے خواب لکھا اور نے کہا کہ جی میرے نال سے ہویا ہے، تو میں ہوں بہت پچھتا رہا کہ میں انہوں نے دین دی مت نہیں دیتی. سانو شریعت یہ نہیں آخری کہ تہاڈا پتر حل نہ واوے، تہاڈا پتر فوجی نہ بنے، تہاڈا پتر ڈاکٹر نہ بنے. شریعت نہیں آخری بنے، لیکن دیندار بھی تو بنے نا. دین بادشاہ بھی ہوگا تو دیندار ہو سکتا ہے. اورنگزیب عالم جی رہا ہے، اللہ دے ولی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. محمود غزنوی بھی اللہ دے ولی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. یہ کیا مشکل ہے؟ بادشاہ وقت بھی ہے، نیک بھی ہے. انہوں نے کہا جی میں لیا اس واسطے، میں خواب پڑھیا ہے، میں بھی انگریزی تعلیم سے لایا، میں تحصیلدار ہاں. یہ تو آخر سے منو پکڑوا دے گے. الحمدللہ وہ حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا، پھر دین کی خدمت بھی کی، دنیا تو بھی چلا گیا، بہت بڑی دین کی خدمت چھڑ کے گیا. میرے دوستو، صدقات جاریہ، پہلا صدقہ جاریہ رسول اللہ نے نیک اولاد آکھیا ہے. اولاداں نو نیک بناؤ تاکہ اولاداں سارے واسطے صدقہ جاریہ بنائے. پھر علم ہے پڑھنا پڑھانا.
دینی علم ہے، وہاں پہ عالم قاری دین بنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کوئی مسجد بنا دیتی، کوئی مدرسہ بنا دیتا، کوئی نیکی کر دیتی۔ اور چوتھے نمبر دے اتنے میرا تے تہاڈا پڑھ کے صدقہ کر کے دوسرے مسلمانوں کا اس مسلمان بھائی تے بہن واسطے اصال ثواب کرنا ہے، جہاں اندر نام عمل شامل ہو کے اندر گناہ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اور اندر درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دینے والا نبلونکم، اچھا توالا امتحان لواں گے، کدے تواڈے مال وچ کمی کر دیواں گے، تواڈی کھیتیاں وچ کمی کر دیواں گے، تواڈے باغاں وچ کمی کر دیواں گے، کدے بیماریاں تواڈے تے لیاواں گے، کدے خوف تواڈے تے لیاواں گے، کدے تواڈے پیاراں نوں اساں لے جاواں گے، پھر اساں دیکھاں گے تساں کی کردے ہو۔ ہر ایک دا امتحان ہوندا رہندا، روزانہ سانوں تواڈا امتحان ہے، آئے جی امتحان واسطے یہ دار امتحان ہے، یہ دارالسلام بھی نہیں ہے، دارالقرار بھی نہیں ہے، جنت دارالسلام بھی ہے، دارالقرار بھی ہے۔ ادھر کا صبح ہے تو شام نہیں، شام ہے تو صبح نہیں، پہلے خبر دیتی اللہ نے۔ کوئی دنیا چ نہیں رہا، سب نو جانا پڑتا ہے، یہ دنیا سارے رہن کی جگہ نہیں ہے، یہ تو کم واسطے جو بندہ تو لاہور جاوے، لاہور جاوے بھائی چھڈو بھائی کوئی بات نہیں، رکھ دے جاؤ رکھ جاؤ مسجد پا دے، لاہور کام کرن جاوے تو کیا آکھے گا، میں تو جنگل والی بہنی رہا نہیں، اب بس کام شام میرے پورے ہو جاؤ تو میں واپس چلا جاتا، کیوں بھی آخ دو یا نہیں، اور کنی تمہیں سہولت اتنے ملتی ہوئے، فیکٹری کام کرے کن تمہیں سہولت ملتی ہوئے، تمہیں تصے آخو۔ میرے دوست دنیا دارالقرار ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو سارے بہن ماوا سارے پیو سارے برا اس دنیا تو نہ جانتے، کدے احتجاج ہویا، جلوس کر دیا کسی نے بھی سالہ فلانا اسرائیل لے گیا بھائی احتجاج کر اسرائیل کے خلاف، نہیں، سانو پتہ ہے آپ تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ آئے بھی جنت جو ہے تو جانا بھی انشاءاللہ جنت ہے، اللہ گھر سے جنت ہے، انشاءاللہ گھر ہی نہیں، بابا آدم کتنے ہے میں دوستو جنت تو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑی جنت ہے یہ بطور وراثت جیسا دیواں گے ایمان والا نے، میں کس دی وراثت والے بابے دی، بابے آدم دی وراثت ہے، کیونکہ بابا آدم اتوں آیا تھا تو تصا آدھی جنت گئے تو آدھی وراثت لی، آدھے پیو دی وراثت آدم اسلام دی وراثت لئی، لیکن اس وراثت کے قابل ہو جاؤ کہ لے سکو، کیونکہ اگر وارث قابل نہ ہوئے تو انہیں وراثت نہیں رہتی، انہیں ایمان کبھی وہ ایمان نہیں ہے مومن نہیں ہے، نہیں ملے گی وراثت، آدھے موروث کو قتل کر دیتا وراثت نہیں لبنی، مرتد ہو گیا وراثت نہیں لبنی، دین ہو رہا وراثت نہیں لبنی، فرمایا اگر تم آدم علیہ السلام دے وراثت چاہتے ہو آدم دے راستے سے چلو، نیکی کرو، غلطی ہو جائے تو رو رو کے رب نو مناؤ، آدم السلام تو خطا ہوئی، اللہ ربنا ظلمنا، اللہ معاف کر دے، سارے ظلم ہو گیا، رو رو کے رب نو منایا ہے، تو سالہ اصل گھر سے ہے ہی جنت۔ ایک اللہ والے آئے بہت بڑے بزرگ نقش بندی آئے، بہت مریدین آئے، انہوں نے وفات بہت قریب آیا، انہوں پتہ ہے میں جو جاواں گا سے میرے مریداں دے منن والا دل سے بہت تکلیف سے غم مسکرا، انہوں نے آخیا جی میں ایک شے لکھ دیتی آدھی کاپی دے اندر کتاب ہے، کل جدو تسا کٹ کرو نا ایویں تاز دی تو وہ کھول کے پڑھ لینا تمہیں تسلی ہو جاتی۔ نام انہوں نے حضرت مدر جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے نقش بندی بزرگ گزرے اپنے زمانے سے، دلی چھوندے آئے، لکھوں مرید حضرت دے آئے، اور حضرت کا انتقال ہو گیا، بڑا صدمہ بڑا غم ہے، تسلی نہیں ہوتی پئی، انہوں اگلے دن اکٹھ ہویا اصال ثواب کا، انہوں نے خلیفہ ہے، انہوں نے کہا جی حضرت کی وصیت آئی میں اپنی کتاب کے اندر ایک شے لکھی ہے انہوں پڑھ لو تمہیں تسلی ہو جاتی، لہذا سارے سن لو، جب کھولا تو اندر کی لکھا ہے، حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، ایک شعر، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، مظہر جانا لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا، اور مظہر در حقیقت اپنے بھائی کوئی آتے گھرے جاوے تو غم کرتا بندہ، اللہ کا شکر ہے یار
ماشاءاللہ مسافر آیا سارے گھر چلا گیا جی، دیکھو جی بڑا پریشان رہتا اپنے گھر چلا گیا. میرے دوستو ایمان والے کی راحت تو ہے ہی اگے، اتنے کتنے راحت ہے، کنوں راحت ہے، راحت کا ٹھکانا ہی اگے. اس نے فرمایا روز تم میرے ریاض الجنہ، فرمایا کہ قبر جنت باغا میں تو اللہ کے باغ بنا دے رہے ہیں. اینی وسیع کر دے رہے جن انسان کی نگاہ جتنے تک پہنچتی ہے، اور انسان کی نگاہ 100 میل تک جاتی ہے. ایک بندے کی نگاہ 100 میل تک دیکھ سکتی ہے، ایڈی وسیع. یہ 5 مرلے 10 مرلے کنال تک گھر آیا، اتنے ایڈا بڑا گھر ہے کہ جتنے تک نگاہ جاتی اتنے تک وہ گھر ہے. اور جب جنت سے جائے گا ارضو حق عرض السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں جنت ایڈی بڑی ہے کہ 7 زمین آسمان ایک جنت سے جا جائے گا، ایک ایک مومن میں ملے گا. فرمایا کہ تسلی کرو. لے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ جدو کام آوے پڑا کرو. یہ ایسی عجیب نعمت ہے ساڈے کول. اسا ہور واویلا کرنے ہائے مر گیا، لیکن جڑا وظیفہ دیتا ہے سانو، جس وظیفے دے اوتے نتیجہ مرتب ہونا ہے. سن لو اور جنجرا بہنی دے دوستو، انسان کو کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، کھیتی سے نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، مالی ڈور ڈنگر دا، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون فرماندے نے یا تو اجر انہوں اینا دے دینے کہ ان کی تسلی ہو جاتی، یا ان کا دنیا میں بدلہ ایسا دے دیں کہ ان کی تسلی ہو جاتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ساری ماں ہے، ام المومنین ہے. فرماندے میرے شوہر ابو سلمہ اور ام سلمہ او صحابیہ نے اور او ساری ماں ہے جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان لیان تو بعد مکہ سے مدینہ تک پیدل سفر کیتا ہے. پیدل سفر اے جڑے حاجی لوگ گئے اکثر مکہ مدینہ بس کے اندر ایسا 6-7 گھنٹے ساری جان نکل جاتی ہے، اور ہن رستے ہی بنے تو کوئی رستہ بھی نہیں ہوندا آیا. پہاڑاں تے وادیاں وچ پتھراں تے سفر کرتے 1 مہینے 1.5 تو بعد یہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچی. ام سلمہ ہے، انہوں نے شوہر ابو سلمہ ہے، بہت اچھے صحابی نے، بہت اچھے صحابی نے. انہوں نے انتقال ہو گیا مدینہ شریف میں. انہوں نے بہت غم سے صدمہ، بہت غم سے. پیغمبر سلام نے پیغام بھیجا کہ پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہ اللہ اس مصیبت کا مینو اجر دے دے اور ان کا بہترین بدلہ دے دے. حضرت ام سلمہ فرماندی نے رضی اللہ عنہا، میں سوچا کہ اجر تو سمجھ آ گیا مینو کہ اللہ اس مصیبت سے مینو اجر دے دے صبر کرن تے، لیکن ان کا اچھا بدلہ ابو سلمہ جی کا بندہ ہی کوئی نہیں. ایڈے اچھے صحابی رسول اللہ نے کیویں ہوتا بدلہ کیویں عزت گزری. رسول اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے ام سلمہ نال نکاح فرما لو. اس دن سمجھ آیا کہ اچھا بدلہ کیا، میری گل سمجھ آ گئی. اچھا بدلہ کیا. میں 2009 کے اندر افریقہ گیا. افریقہ سارے میزبان جڑے آئے انہوں کی فیکٹری آئی رنگ کی، انہوں اگ لگ گئی. وہ اگ لگی تو ساری فیکٹری جل گئی. یہ سمجھو بیچارے روڈ کے اتنے آ گئے. میں آخا دعا پڑھ، انا للہ پڑھ، وظیفہ انا للہ پڑھو. ڈیلی تسلی بھی ہوتی، اجر بھی ملتی، اللہ بدلا بھی نہیں سی. انہوں نے ایک چھوٹا جا مکان آیا، انہوں نے جڑی بنایا ہے مکان ہے مسجد جنہ ہونا ہے، مسجد جنہ مکان ہوتی. اتنے ساری رہائش آئی تو یہ مشکل آ گئی. خیر اتنا پہنچے تھی، تسلی بھی کی، فضائل بھی سنائے، عیسائیت کی شرح بھی کی، اللہ تعالیٰ نظمات ہم اور فرمایا بھی انا للہ پڑھ اور کہ اللہ میں مینو اجر بھی دے دے تے بہترین بدلہ دے دے. اصا واپس آ گئے. پھر چند سال تو بعد دوبارہ میرا افریقہ جانا ہوا. سب تو پہلے آج ایک گھر لے گیا تو ماشاءاللہ ان کا گھر 1 ایکڑ چھایا. میرا مطلب ہے 1 ایکڑ.
سوئمنگ پول بنے ہون 10 گڈیاں کھڑی ہون کیا خیر ہے ایک کسی دی کوٹھی کرائے تو نہیں ساڈے آج کل اپنی ہے اور تصا دعا کی دسی ہے جی اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ پکڑیا کہ ایک دے بجائے 2 فیکٹریاں بن گئی کوٹھی بن گئی تو مینو تصا بڑے یاد آ گیا ہے کہ حضرت نے کہڑا سانو نسخہ دسیا میں کہ قرآن کا نسخہ ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان تو کہ اللہ سارے تواڈے ہیں اور سارا تیری طرف لوٹ کے جانا ہے یہ رسول اللہ نے تلقین فرمائی تواڈے سے مشکل آئے یہ جملہ پڑھا کرو یہ او وظیفہ ہے جڑی کسی امت کو نہیں ملا لیکن اللہ نے میری امت کو عطا فرمایا ہم دی تسلی واسطے اس تو اچھا کوئی وظیفہ نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اور اپنے دل سے زبان کو سنبھالو نہ دل میں کوئی گل ایسی آن دیو کہ اللہ نے انہیں کیوں کر دیتا ہے انہیں کیوں کر دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کس شے دا ٹائم کیڑا چنگا ہے میں تو آخدا ہونا ایمان نال ساڈا بڑا کوئی چلا جاوے ایمان لے تے اس تو بڑی نعمت کوئی نہیں کیونکہ ایمان لے گیا تو انہیں جنت جانا ہی جانا ہے آج نہیں کل نہیں پڑھنا کیونکہ کنجی اسے کول ہے نا چابی لے کے دسو بھائی کسی کو چابی ہوئے کسی محل دی کسی کوٹھے دی چابی ہوئے تو چابی اندر ہاتھ سے ہوئے جن کو چابی ہے تو انہیں آخر کھول ہی لینا نا آج نہیں کل نہیں پرسوں کھول لینا ہے آخر میں جنت سے چلے جانا حدیث شریف میں آتا ہے اگر تھوڑی بہت کمی بیٹھی ہوتی اگر اندر اعمال کمی افضل پیچھے سال ثواب ماشاءاللہ ایسا ہوتا رہتا ہے اور دعاواں اینے لوگ دعاواں منگتے ہیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی دی بہن اعمال کمزور رہی نماز میں کمزور رہی تو دیکھا کہ خواب دیکھا کہ بہت بری حالت ہے کچھ ہفتے بعد دوبارہ خواب دیکھا تو ماشاءاللہ بڑی چنگی حالت ہے انہوں نے کہا بھی یہ باجیا کی مہینہ پہلے میں تم دیکھا بڑی بری حالت آئی ہن ماشاءاللہ جنت تم پھر لی انہوں نے کہا کوئی بزرگ تو گزرے ہے انہوں نے درود شریف پڑھ کے اکھا اللہ میں اللہ ثواب قبرستان دے گا حاضر بخش دو اس لیے سنت قبرستان کو گزرو تو سلام کر کے تین کو اللہ تین بار پڑھ کے بخش دیتا کرو پتہ پڑھے کرنے کنے بخشے جاتے ہیں میرے دوست جڑا ایمان لے کے چلا گیا انہیں جنت سے جانے جانا ہے بھاوے آج جاوے بھاوے کل جاوے اگر کمی بیشی ہوئی بھی اور جہنم میں جانا بھی پیا پھر ایک عجیب گل ہے علماء نے لکھا ہے کہ کافر نو جہنم میں تو منافق نو جہنم میں جیڑی تکلیف ہوتی مومن نو نہیں ہونی کیونکہ مومن نو تو پاک کیتا جا رہا ہے جنت کھلن واسطے اور انہوں نے سزا دیتی جا رہی دونوں فرق ہے دسو بھائی کسی بندے نو سزا دے کوئی وہ گرم پانی اندر پاوے وہ گرم پانی یہ جا پاس ہی کہ چمڑی اتر جائے کیا وہ صحیح ہے کہ کوئی کسی نو نبھاوے گرم پانی نال تو چمڑی اتارے گا بولو ہاں ہو سکتا ہے کہ انہوں گرمی لگے ہائے تتا پانی ہے بچے بھی کیویں روندے نے ماما جدوں نوا دیا نے ہائے تتا پانی ہے میرے آنکھ کے اندر فلاد کی چلی گئی ہے لیکن انہوں پتہ ہے اس پتر کو پتا ہے کہ پھر نہا دھوتے میں چمک جاتا میں نے ایسا لباس اما پاسی پھر شادی کے اندر جانا ہے تو فلاں جگہ جانا ہے تو فلاں جگہ جانا ہے مومن نو جڑا جہنم کے اندر سزا نہیں ہے یہ انہوں پاک کیتا جا رہا ہے کہ جڑے گناہ تو لاد کے لے آئے یہ تیرے جسم تو روح تو لا لینے تاکہ تو جنت جا سکے کتنا فرق ہے منافق نو سزا دیتی جا رہی ہے کافر نو سزا دیتی جا رہی ہے اور یہ پاک کیتا جا رہا ہے ورنہ اگر دنیا تو پاک کے ہوتے آدھا تو سیدھا چلا جاتا جی بندہ آیا تو انہیں وضو نہ کیتا ہوئے ٹوٹیاں تو وضو کرتا مڑ مارنا پڑتا ہے یہ پیچھے وضو کر کے تو سیدھا تو سیدھے آ جاتا ہے ایویں جنت کا سمجھ تو وضو کرتے جاتی پاک ہوتے توبہ طائب ہو کے جاتی تو سیدھا جنت تک چلا جاتی نہیں تو اللہ فرمان کے بھائی نہان دھون کا انتظام جنت کا نہیں ہے یہ انتظام جو ہے نا جنت کرنا پڑتی کیونکہ گرم پانی بہت سی جب لگتی تمہیں ایسے نہیں لگنا جنت کا ٹھنڈی ٹھان جگہ ہے میرے دوست اللہ فرما دے میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو بلا کے صلوات ربنا اللہ فرما دے
اصا خاص رحمت بھی انہوں لوگوں کو دینے سبب سے اور عام رحمت بھی دینے اولئک المہتدون اور اصا انہوں نے ہدایت بھی دینے یعنی کتنا زبردست اجر ملتا ہے جب انسان کسی مصیبت پہ اور اپنے پیارا دے جان سے صبر نال کام لیتا ہے اور زبان پہ جملہ آخدا ہے 3 انعام ملتے ہیں صلوات خاص قسم کی رحمت اور رحمت عام قسم کی رحمت اور اولئک المہتدون ہدایت نیک اعمال کی توفیق عطا فرماندے نے نمازی پرہیزی انسان بن جاتا ہے اللہ کی ایسی نگاہ اس سے پہنتی ہے کہ دیکھو میرے کسی فیصلے سے اس نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیتا بلکہ راضی رہا لہذا ان میں سے رحمتہ بھی نازل کراں گا اور انہوں ہدایت کے راستے سے بھی رکھا کتنے بڑا ہے بس میرے دوستو گل ہو گئی ہے رات دن سانو یہ چیزاں پیش آندیاں نے سانو شریعت دیتے سنت کے راستے اختیار کرنا چاہیے ہے انا للہ پڑھن دے جملے نو اج اگر تصے سبق یاد کر میں سمجھا گا میرے تے آنا وصول ہو گیا کوئی مشکل ہوئے اور انا للہ نہیں راضی کرو اور نہ زبان تو کوئی گل رکھو نہ دل میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہو رحمتہ کی بارش ہو جاتی اور ہدایت بھی ملے گی اور رحمت جب آندی ہے اندر نال دنیاوی خوشحالی بھی آتی ہے اندر نال صحت بھی آتی ہے اندر نال عزت بھی آتی ہے اندر نال اللہ تعالیٰ دنیا بھی کھول دیں آخرت بھی کھول دیں رحمت ایسی چیز ہے رحمت ایسی چیز ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمان دے کیوں ملے گی صبر کرو صبر نال کام لو اور یہ جملہ انا للہ انا اللہ میں نقام عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ والعالمین اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت وصل بنا كما انت انك انت التواب المغفور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من نهيت منا فالاسلام وانت وفيت منا فتوفى الايمان اللهم اغفر لها وارحمها كريم نزلها وسع مدخلها نقها من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسل خطاياها بالماء والثلج والبرد ابدلها دارا من خير من دارها مالا خير من عالية الجنة وعزا من النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ مرحومہ مشیرہ بی بی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ جنت کے طور ٹھکانے نصیب فرما یا اللہ ان کمی کوتاہیاں نو معاف فرما یا اللہ کمی کوتاہیاں نو معاف فرما یا اللہ ان نیکیاں نو قبول فرما یا اللہ ان اولاد نو واسطے صدقہ جاریہ فرما یا اللہ جڑا اصال ثواب کیتا گیا ہے قرآن مجید کی شکل کلمے شکل درود شریف کی شکل قبول کر کے انہوں نے نام اعمال درج فرما یا اللہ سارے تمام مرحومین مرحومات مغفرت فرما یا اللہ مرحومانو یا اللہ حافظ خان صاحب اور انہوں نے شور بھائی امین صاحب جناب یا اللہ جنت الفردوس جمع فرما علی جمع فرما یا اللہ ہر قسم کی کمی کوتاہی نو معاف فرما انہوں نے قبر میں جنت باغ میں باغ فرما یا اللہ جنت باغ میں باغ فرما انہوں نے برائیاں نیکیاں تبدیل فرما انہوں نے نیکیاں نو قبول فرما ساڑھے سب سے جمع ہوں نو قبول فرما سارے ثواب نو قبول فرما یا اللہ سانو سب نو آخر دی فکر نصیب فرما 5 وقت نمازی فرما 5 وقت نمازی فرما مسجد و آباد کے شاد کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر قسم کے صدقات جاریہ سب اپنی اولاداں نو علم دین پڑھا دی توفیق عطا فرما یا اللہ صدقات جاریہ مسجد مدرسہ خرچ کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ آپ کے کرم دا معاملہ فرما سارے رزق روٹی کی برکتہ نصیب فرما قرضہ دے بوجھ نو دور فرما ساری کھیتیاں کی برکتہ نصیب فرما یا اللہ سارے سب کے جمع ہونے کو قبول فرما یا اللہ اور جن سارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قاری دنیا سے گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما بے حساب مغفرت فرما بے حساب مغفرت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين